السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، قرآن ایک یونیک کتاب ہے۔ یہ موضوع ہے میری گفتگو کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کچھ دیر رہ پاؤ گے انشاءاللہ۔ تو پہلے جو ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم پہلے سے چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کا احترام ہے، قرآن کے بارے میں ایمان ہمارا ہے، تو اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ اب ہم کو مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کو مزید جب قرآن ہے تو قرآن ہے، سمجھے؟ تو اس کے ساتھ ہم قرآن شریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے قصیدے لکھے جا رہے ہیں کہ کیا جزدہ میں سجا جا رہا ہوں، پھر الماری میں رکھا جا رہا ہوں، کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کو دیا ہے، وہ یونیک بولنے کے لیے مسلمان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ بول کر ہم ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آدمی کو چونکہ انسان علم سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی علم کی طرف وہ قرآن ہم کو ابھارتا ہے، اور سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے کو وحی کی شکل میں دیا گیا وہ اقرا سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ علم والی امت ہے، اور اس علم کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر قرآن کو ہم پرکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی وہ یونیک ہے، اپنی جگہ منفرد ہے دوسری کتابوں سے، اس کو ہم موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو تو میں پیش نہیں کر سکتا، کچھ باتیں آپ حضرات کو کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہے، وہ اچھی ہے یا خراب ہے، اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تو ہر چیز جس کو ہم لے رہے ہیں اس کا الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ اب پانی خریدنے جائیں گے تو پانی کے پرکھنے کا معیار ہمارے پاس الگ ہے۔ عام طور پر جو ہے یہ چھوٹے باٹل سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ پانی ہم لے رہے ہیں تو اس کا بڑا باٹل لیتے ہیں، تاکہ اس کے اوپر لکھا ہوا سلپ جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے حروف ہمارے کو صاف طور پر دکھائے کہ اس کے اندر کیلشیم کتنا ہے، اتنا میگنیشیم کتنا ہے، اس کے اندر جو ہے نمک کتنا ہے، اس کے اندر نائٹریٹ کتنا ہے، اس کے اندر جو ہے فلورین کتنا ہے، اتنے اندر جو ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی چلو یہ پانی ہمارے لینے کی استعمال ہے، ہم لیتے ہیں۔ مگر عام خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا ہی لکھا رہتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کتنا ہے۔ کیسا کرتے ہیں آپ؟ لیتے وقت کیا کرتے ہیں آپ لیتے نہیں؟ ہاں، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں دیکھا، ایک چیز ملی ہمارے کو، سونگ کر دیکھتے ہیں، ایک بات پتہ چلا، اور دبا کے دیکھتے ہیں وہ کتنا دبتا ہے۔ کچھ آم دبے تو اچھے دب گئے تو لیتے ہیں، کچھ آم نہیں دبے تو لیتے ہیں۔ آم کے پھر ویرائٹی ہوتے ہیں، جس کو آپ کو سالن پکانا ہوتا ہے، سالن بنانا ہوتا ہے تو کچے آم لیتے ہیں، وہ دباتے ہی نرم ہو گیا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں مانگتے۔ اور کچھ کھانے کے لیے اسپیشل رسیلے آم ہوتے ہیں، اس کو دبا کے دیکھتے ہیں، ہاں دب گیا، لو اندر لو، اس کو باہر نہیں کرنا ہے نہیں ہے۔ تو ہمارا کرائٹیریا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ دبانے کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ دبانا بھی ایک میجرمنٹ ہے، ایک معیار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کو حواس سے خمسہ دیے ہیں، 5 قسم کے ایسے صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اپنے علم کو باہر کے علم کو لیتا ہے۔ یہ حواس سے خمسہ آپ کو معلوم ہے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ 5 سینس آرگنس بولتے ہیں۔ کون سے آپ کو معلوم ہے؟ کچھ تو ضرور معلوم رہیں گے، ایک آدھا نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، جلدی جلدی گنو۔ کون سے ہیں؟ عین آنکھ ہے، ناک ہے سونگھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، زبان ہے مزہ دیکھنے کے لیے، اور ایک باقی رہ گیا، اور جو ہمارا جسم ہے جسے سینس فیل کرتے ہیں ہم لوگ،
अंधा आदमी अपने बच्चे को पकड़ लेके उसके ऊपर हाथ फिरा के देख लेता है उसका बच्चा है कि नहीं बच्चा है। दूसरे बच्चे को लाओ, वो उसके ऊपर हाथ फिरा के बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है। सही है नहीं है? देखो तो गाय जो है उसके बच्चे के पास, दूसरे बच्चे को लेके उसके दूसरे बच्चे को दूध पिलाने गाय के पास भेज दो, वो अपने जानवर बच्चे को सूंघ के जो है वो ये किक करेगी, ये मेरा बच्चा नहीं है। अपना बच्चा रहे तो उसको करीब चेहरे के करीब कर लेगी, उसको जो है अपने नज़दीक जिस्म के करीब कर लेगी। दूसरे के बच्चा रहे तो लात मारेगी, किक आउट करेगी, है नहीं? ये सेंस आर्गन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिए हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो कुरान इल्म हासिल करो बोल रहा है, इक़रा पढ़ो बोल रहा है, तो ये पढ़ना जो है उसके अंदर एक चीज़ है। तो इन सेंस आर्गन्स के ज़रिए से हम बाहरी चीज़ को हासिल कर रहे हैं। तो कुरान के मामले में क्या ये सेंस आर्गन्स हमारे काम करेंगे? कुरान अच्छा है या नहीं है आपको बोलने के लिए कुरान दबा के देखेंगे, सूंघ के देखेंगे, ज़रा पेपर टुकड़ा काट के ज़बरदस्त है यार बोलेंगे, कैसा उसका हिसाब लगाएंगे आप? तो एक स्टेप हम ज़रा पीछे जाते हैं। स्टेप पीछे कैसे जाएंगे कि जो जितने भी सेंस आर्गन्स जाके रुकते कहाँ हैं? आप आंख से देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जा कर रहा है आपके हेड ऑफिस को जा रहा है, टच कर रहे हैं तो फौरन। तो यहाँ पे एक भी जिक्र कर दूँ मैं आपको कि जो है आप ये हाथ से लेके ये हाथ को टच ऐसा कर लें तो आपको पता चलेगा आप टच कर रहे हैं। ये हाथ इसको लगने से भी, इसके ज़रिए से भी आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा, इसके ज़रिए से भी इन्फॉर्मेशन जाएगा। सही है जी? अब इस कुर्सी से कोई ताल्लुक़ नहीं है मुझे, इसको मैं टच करूँगा तो कुर्सी के ज़रिए से मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं टच कर रहा हूँ, मगर इस हाथ के ज़रिए से पता चलेगा। तो ये जो है लेप्रेसी एक बीमारी है। लेप्रेसी को जो है क्या बोलते हैं? ये दिख की बीमारी, दिख नहीं क्या बोलते हैं इसको? कोढ़ की बीमारी, जुज़ाम की बीमारी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस्म के ऊपर कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, यानी निशानात आ जाते हैं। उन निशानात के अंदर हिस्स मर जाता है, सेंस मर जाता है। उसको कैसा चेक करेंगे? डॉक्टर एक आदमी को बोला भाई तुम्हारी स्पॉट जो है उसके ऊपर सेंस है नहीं, देखो। या हाथ लगा के, अरे पता चल रहा है जख्म, ये चीज़ क्या है, या स्पॉट यहाँ है, वो इस हाथ से लगा रहा है तो उसको पता चल रहा है कि कोई चीज़ टच कर रहा है। वो समझ रहा है कि ये स्पॉट के बराबर काम कर रहा है, वहाँ मेरे डेड हुआ नहीं है, पूरे बॉडी बराबर काम कर रहा है। हालांकि ये उंगली काम कर रही है नहीं? तो इधर बैठ बोल के डॉक्टर क्या किया, उसको बिठा के आंख बंद कर लो बोला। एक बारीक से बाल जैसी छोटी सी चीज़ लेके आया, ला के इसके ऊपर, हाथ के ऊपर जहाँ स्पॉट नहीं है वहाँ लगाया। ऐसा लगते ही उसके अंदर जो एक किस्म की गुदगुदी हुई, कुछ लगाए बोला, हाँ लगाया बोला डॉक्टर। उसके बाद हल्का उसको निकाल के बराबर जहाँ स्पॉट है वहाँ लगाया। अब वो चुभा रहा है तब भी उस आदमी को पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगाने वाला डॉक्टर है, इसके हाथ को लगा रहा है, जहाँ तशखीस करना है वहाँ लगा रहा है, वहाँ सेंस मरा हुआ है। देखिए थोड़ी देर पहले वो आदमी अपनी उंगली से लगा रहा था, वो ज़बरदस्त है बोल रहा था। क्यों? वो नहीं देख रहा था कि अपने बाएं हाथ से लगा रहा है। तो ये जो सेंस आर्गन्स जो है, इनके ज़रिए से हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाके स्टोर होके वहाँ पे जो है जो एनालाइज जो भी करना है वो दिमाग कर लेता है। तो इस दिमाग के अंदर ही पूरा काम चूँकि चलता है, तो इस दिमाग को जो है हम अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर इंटेलेक्ट बोलते हैं। दिमागी तौर पर जो भी कार्रवाई चलती है हम उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तो इस इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुरान मजीद को परख कर देखेंगे, ये कुरान हमारे को वाकई अपने जगह ये फरीद है या जो है मुनफरिद है, वो हम देखेंगे। अगर वो चीज़ के अंदर हम कामयाब हो गए तो यकीनन हम समझेंगे कि वाकई कुरान मुनफरिद किताब है। तो अब कुरान चूँकि क्या चीज़ है, किताब है या टेबल है या लैपटॉप है या फिर कुछ स्लैब है, आप सोचेंगे तो कुरान साफ़ तौर पर हमको किताब की शक्ल में चूँकि हाथ में मिल रहा है। आज हर इंसान कुरान को हाथ में लेता है। ओके, अगर हो सकता है वो जो है टेक्निकली आप उसको कन्वर्ट करके जो है मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर ले जाके जो है एंड्रॉयड के अंदर, कंप्यूटर का इसके अंदर दाखिल कर डाल के कुरान मेरे पास है, बटन दबाते कुरान आ रहा है, बटन दबाते कुरान गायब हो रहा है, बल आप बात कर लें, मगर आपको हाथ के अंदर हिस्सी तौर पर एक चीज़ हाथ में रखी जा रही है। तो उस वक्त किताब की शक्ल के अंदर कुरान मजीद को अल्लाह ताला पहले से ही बता दिया। ये ज़माना जब नहीं बना था उस वक्त ही उसकी बात थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
یہ کتاب کی شکل میں تمہارے پاس آنے والی چیز ہے تو ہم کتاب کی شکل میں دے رہے ہیں بول کے اللہ تعالیٰ دے دیا ہے. تو اب اس کتاب کے منفرد ہونے کے لیے جو ذرائع ہم اپنائیں گے, کیا اپنائیں گے؟ اس کو اپنانے سے پہلے اب میں جو ہے اب تھوڑی دیر پہلے 2 تقریریں ہوئی آپ کی, صحیح ہے, میری تقریر تیسری ہے. اس تقریر کے اندر پہلی تقریر کیسی تھی بول کے اگر آپ اس کا اب آخری تقریر تھی وہ, یا کچھ اور نصیحت تھی, یا پھر ایسے ہی کچھ کوئی صاحب جو ہے شعر شاعری کر کے چلے گئے ہیں, ایسا کوشچنس آپ کر لیں گے تو کیسا اس کو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی وہ کوئی اچھی چیز تھی یا خراب تھی؟ کس بنیاد پہ دیکھیں گے آپ؟ کچھ بنیاد ہونا چاہیے نا. جو چیز آپ نے سنی ہے اس کے اندر کچھ میسیج تھا یا نہیں تھا, ہمارے لیے کچھ کام کا پیغام تھا یا نہیں تھا. اگر پیغام تھا تو یقیناً وہ درس یہاں ہونے کے قابل تھا. پیغام نہیں تھا تو پھر وہ درس یہاں کرنے کا وہ کوئی دوسرا جگہ تھا یا غلط جگہ سے یہاں آ گیا. صحیح نہیں ہے؟ تعلق سمجھ میں آ رہا تھا آپ کو؟ تو اس طرح دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پیغام دیا گیا وہ ہمارے روحانی حیثیت کا پیغام تھا یا جسمانی حیثیت کا پیغام تھا. آؤ ایسا کرو, ورزش کرو, ہاتھ اوپر کرو, پیر نیچے کرو, ایک پیر اوپر کرو دوسرا پیر نیچے کرو, یہ پورا ایسا تو بتا نہیں کہ آپ ورزش کے طریقے اس میں. تو اس کے اندر جو ہے ہماری روحانی حیثیت سے ڈیولپ ہونے والی چیزیں, خاص طور پر ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں, توکل اللہ کو مضبوط کرنے والی چیزیں پہلی تقریر کے اندر آپ آئی نہیں ہیں. تو جب یہ چیزیں آئی تو آپ اس کا حساب لگائیں گے کہ واقعی یہ جو میسیج دیا گیا واقعی ایک اچھی تقریر تھی. آپ اس کے اوپر ٹک لگاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک. جب قرآن کے بارے میں جب آپ پے کریں گے تو وہی بھی چونکہ کتاب کو پرکھنا ہے, تو کتاب کے پرکھنے کے اندر آپ دیکھیں گے تو کتاب کے پرکھنے کے اندر آپ کو آئیں گے کتاب کے اندر کون سی زبان استعمال ہوئی ہے, کیا یہ زبان اپنے میسیج کو پورا کرنے میں کافی ہے, اور اس زبان کے اندر اس چیز کو آپ نے دے دی ہے تو جن لوگوں کو آپ نے دی ہے وہ اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پورے لوگ اردو جاننے والے بیٹھے ہیں, بہترین لیٹن زبان کے اندر تقریر کیا آدمی, ایسے حرکتیں کیا, سب لوگ جو ہے دنگ ہو جا کے منہ کھول کے کان کھڑے کر کے سن رہے تھے. آخر میں بیان ختم ہونے کے بعد کلیپس مارنا کہ نہیں مارنا کسی معلوم نہیں. اب ایسی پوزیشن میں ہے تو پھر وہ کیا تقریر ہے, کیا فائدہ ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن کی زبان کے اوپر ہم پہلی نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صاف شدھ عربی زبان کے اندر اتارا, اور اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیا. دنیا کے بہت ساری زبانیں اس وقت موجود تھی نہیں تھی یا صرف عربی ہی تھی؟ بہت ساری زبانیں تھیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو چن لیا اس لیے کہ اللہ کے نظر میں یہ زبان اس قابل تھی کہ اس کا آخری کلام قرآن مجید اس کے اندر اتارا جائے اور اس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے کے اندر اس میسیج کو پھیلایا جائے. اور اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحسن خوبی انجام دیا. کل کا نیوز پیپر دیتا رہا تھا کہ چائنا کے اندر 400 ایسے عالم فارغ ہوئے ہیں عربی زبان کے, مذہبی عالم نہیں, جیسے جامعہ دارالسلام کے اندر یا نظر العلماء کے اندر یا پھر جو ہے قاسم العلوم کے اندر کہیں نکل کے مذہبی تعلیم پڑھ کے جو ہے شہادت لے کے لوگ, ویسے نہیں, شدھ عربی بولنے والے, یتحدثون بالعربیہ الفصحی, بالکل شدھ عربی بولنے والے لوگوں کو انہوں نے 400 آدمیوں کو فارغ کیا ہے. عبداللہ صاحب پوچھیں گے ہمارا کچھ کام چلتا ہوگا, پکڑیں گے ان کو بول کے, تو بول رہے ہیں یہ 400 آدمی عربی ممالک کے اندر رہنے والے سفارت خانوں کے اندر وہاں تعین کیے جائیں گے تاکہ عربی لوگوں کے عربی کے اندر جس ملک میں جاتے ہیں وہاں عربی خدمات انجام دے سکیں. عربی دیکھو ان کو ترجمہ کرنے کی چائنیز زبان ہے, آپ یہ ایمبیسڈر ہے, ہم جا کے کیا بولے گا وہ کیا سمجھے گا بول کے ہم کسی کلرک کو بات کر کے بھاگ کے آنے کی ضرورت نہیں سر کا, ڈائریکٹلی وہ اس کے اندر کرنے کے لیے. تو یہ عربی زبان کی اہمیت آج بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں, سمجھے؟ کلیئر؟ تو اس کے بعد اب جوڑیے تو جس زبان کو اللہ تعالیٰ اختیار کیا عربی زبان ہے, اور اب دوسری بات یہ کہ قرآن اور انسان کی زبان میں فرق ہونا چاہیے. کتنا فرق ہو سکتا ہے آپ اندازہ کیجیے. مولانا عبدالحفیظ صاحب کی اردو زبان ہے, آپ کے چھوٹے بھائی کی اردو زبان ہے, دونوں میں فرق آپ نے محسوس کریا, محسوس کیا نہیں کیا؟ شیخ کی زبان اونچی, صاف سشتہ, بالکل اردو الفاظ سے بھری ہے نہیں,
عربی الفاظ وہاں سجائے ہوئے موتیوں کے جیسا شیخ نے اردو بیان کی. اب میری بات ہے تب بیچ میں کبھی ایک آدھا تیلگو زبان ورڈ ڈال دیتا ہوں, ایک انگریزی ورڈ استعمال کر لیتا ہوں, ہے نہیں, تو اپنے آپ کو جو ہے میں ان سے منفرد الگ کر لیا ہوں. فرق آ گیا نا یار. تو انسانوں کی زبان کے اندر ذرا فرق ہے. تو اب ان کو کیا کریں گے, دونوں کو مارکس دینے کے بیٹھیں گے تو 51 مارکس ان کو دیں گے اور 49 مارکس میرے کو دیں گے. اس طرح 100 مارکس پورے کریں گے. امتیاز کریں گے نہیں کریں گے؟ جب قرآن کو اور عام عربی زبان کو امتیاز کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو کتنے مارکس دیں گے؟ کیسا اندازہ کریں گے آپ؟ آئیڈیا بول رہا ہے, میں تو آئیڈیا دے دیا کیسا کرنا ہے, اب آپ کیا بولیں گے بولیے. قرآن کو کتنے دیں گے؟ 55 دیں گے, 100. تو باقی دوسرے کو کیا ملے گا؟ 0 ملے گا. عربی میں بھی بڑے بڑے ادیب لوگ ہیں, عربی میں بھی بڑے بڑے شاعر لوگ ہیں, عربی میں بھی بہترین کلام بولنے والے لوگ ہیں, معافی ضمیر ادا کرنے والے لوگ ہیں. حتیٰ کہ اسے اردو سے انگریزی عربی کے اندر جو ہے ترجمہ کر کے بہترین کتاب پرنٹ کر کے کرانے کے قابل لوگ ہیں. ہے نہیں ہے؟ اس معیار نہیں رہے تو کتاب کیوں پرنٹ کرے گی؟ تو اس کو بھی مارکس ملنا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. کتنے دیں گے؟ 10 دیں گے, 20 دیں گے. کتاب پرنٹ ہوگی بولے تو آخری معیار تو ہوگا نا بھائی. 40 دیں گے. تو قرآن کتنے دیں گے؟ 60 پر ڈاؤن ہو گیا لیول. ہے نہیں؟ یہ فرق آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ اللہ اور انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے وہ قرآن کی زبان میں اور مخلوق کی زبان کے اندر فرق ہے. کلیئر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہے, وہ اس کی زبان ہے, وہ جتنا بلند ہے اس کی زبان کی بلندی اس کے ساتھ ہے. یہ مخلوق ہے, مخلوق کتنا بھی بلند ہوا, ابھی تک اتنا بھی بلندی پہ گیا, یہ مخلوق آسمان کو نہیں دیکھا, وہ 7 آسمانوں پرے ہے. ہمیں کلیئر؟ تو اللہ کی زبان جتنی بلند ہے اس بلند مقام کو پہنچنا بندے کے لیے نہیں ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمپل, آسان, لیسٹ لیول کا عربی استعمال کیا. کون سی زبان استعمال کیا؟ لیسٹ زبان. پیٹ پھاڑیں گے تو انتڑا باہر گرتے بولتے, مگر پھر لوگ یہ بھی بولتے اس کے پیٹ میں ایک حرف کا ٹکڑا بھی نہیں ہے رے بول کے. بولتے نہیں بولتے؟ پھر کس بنیاد پہ بولتے؟ حرفاں پورے ہمیں کھالتے کیا؟ یہ بھی سی ڈی کھا لیے تو پیٹ میں جا کے جمع رہتے. پھر لوگ کیسا کیوں بولتے؟ آپ بولو بھائی, اپنے ہی لوگ ہیں نا. اس لیے کہ آدمی کا علم اس کے اندر جاتا ہے, وہ جا کے کہاں جمع ہوتا ہے؟ پیٹ میں بول کے ایسے بول لیتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ میں اسٹاک ہو, سمجھے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو علم ہے انسان کا, کس بات پہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا معیار باقی رکھا ہے اس معیار سے اتر کر انسان کے فہم کے قابل کی سمپل زبان پیش کیا ہے. بڑی سی بڑی زبان بولنا آسان ہے, سمپل زبان بولنا مشکل ہے. انگریزی شعراء کے اندر اور کرٹکس کے اندر جانسن ایک بہت مشہور انسان گزر چکا ہے. یہ جانسن جو ہے بہت معیاری انگلش لکھتا تھا. عام لوگ آ کر کہتے تھے جانسن صاحب آپ اتنی اونچی انگلش لکھتے ہیں, ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا تمہارے لیے کون لکھا؟ جاؤ جی, تمہارے لیے لکھا کیا میں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے لکھا. تم اپنے آپ کو اٹھاؤ. وہ بول رہا تم اپنے آپ کو بٹھاؤ. میرا وہ بٹھانا ہمارے سے نہیں ہو سکتا. تو بہت زمانے کے بعد لوگوں کی شکایتیں سننے کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا, سمپل انگلش لکھنا مشکل ہے اور اونچے معیار کی انگلش لکھنا آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہائی لیول کی عربی ایسی بیان کرتا ہمارے سامنے, مسجع مقفع عبارتیں, تو ہمارے لیے دشواری ہو جاتی. مگر ہم بول رہے تھے کہ پیٹ پھاڑے تو حرف نہیں نکلتا, ایسے عرب لوگ تھے, ان لوگوں کو خطاب کر کے قرآن دے رہا ہے. ہمارے عبدالوفو یہاں بیٹھے ہیں, کتنے ایسے صحابہ تھے جو قرآن سننے کے بعد سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے ہوں کہ حضرت یہ کلمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, ذرا بتائیے. کتنے لوگ پوچھے آپ؟ کوئی ان صحابی ہیں جو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے حضرت
یا ایھا المدثر، یہ مدثر کا معنی کیا ہے سرکار؟ یا ایھا المزمل، ہاں یہاں مزمل بولے کیا؟ یہ دونوں برابر ہے کیا سرکار؟ کون پوچھا؟ دیکھو کوئی ایک صحابی بھی نہیں پوچھے. سنا آپ نے کبھی پوچھے ایسا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں پوچھے. اتنی سمپل زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو دیا، ہر اپنے معیار کو باقی رکھا اپنے پر. عرب کے شعراء بڑے بڑے کلمات استعمال کرتے تھے، امر القس تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، بہترین شاعری بولتے تھے، لوگ سمجھنے کے لیے ذرا ٹائم لیتے تھے اس کو. مگر قرآن اتنے سمپل لیول کے اوپر اتنے بلند معیار کے ساتھ پیش کیا گیا تو ان شعراء کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنا پڑا. ان لوگوں کو، شعراء کو بھی گھٹنے ٹیکنا پڑا قرآن کے سامنے. یہ قصہ بیان کرتے ہیں، وہ کتنا صحیح ہے مجھے نہیں معلوم. تو لوگ جو ہے شعر شاعری کر کے بڑے بڑے اشعار لا کے کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکاتے تھے. یہ شعر میں لکھا ہوں، پڑھو، انجوائے کرو. لوگ پڑھتے تھے. کوئی آدمی تنقید کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. کوئی آدمی زیر زبر لگاتا تھا، کوئی آدمی بعد میں پھاڑ پھینک دیتا، کچھ نہ چلتا تھا اس کے ساتھ. ان کو معلقات کہتے تھے. تو ایک صحابی کیا کیے، سورہ کوثر نازل ہونے کے بعد جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، نیچے لائن نمبر 4 ڈیش. کتنے لائن ہیں وہ؟ ٹوٹل 3 لائن ہیں. یہ شعراء کے سامنے لے جا کے 4تھ لائن لکھو شاعر لوگ، یہ 4تھا لائن مصرع پورا کرو بول کے لکھ کے لگا دیے. اب لکھنا نا، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک لائن نہیں لکھ سکے یار تم لوگ. حالانکہ کتنا بھاری ہے، کون سا کلمہ مشکل ہے، سمپل عربی تھی، مگر وہ لوگ جو ہے اس لائن کو بھر نہیں سکے. ایک زمانے کے بعد ایک آدمی آگا، یہ ان ھذا الا قول البشر بول کے کوئی لکھا، حالانکہ وہ بھی قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے. اب کیا کریں؟ تو یہ قرآن ہائی معیار کی چیز آپ کو دیا ہے، تو اس معیار کے اندر قرآن منفرد ہے، لوگوں کے ذہن کو ٹچ کرنے والی بات پیش کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. کیا پڑھے تھے اس کے اندر؟ ان کے بہن نے لا کے دیا تھا نسخہ، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آگے آیتیں چلتی ہیں، سمپل باتیں ہیں، ایک ایک بات. وہ باتیں اس سے پہلے عمر نہیں سنے تھی. جب ایک موڈ میں بات چلی تھی، جب یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ان کے سامنے آئی تو ان کو سمجھ میں آیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما فی کیا ہے وما بینہما وما تحت الثری. یہ باتیں ان کے دل میں اتر گئی. سمپل زبان تھی. ارے اس کے لیے میں لڑ رہا تھا، اپنوں کو مار رہا تھا، رسول اللہ کو مارنے نکلا تھا، یہی بات تھی میرے لیے. دیکھو سمپل بات تھی. تو یقیناً یہ چیز جو سمپلسٹی کے جو ہم لوگ آسانی کے ساتھ معیاری چیز قرآن نے ہمارے کو دی ہے، یہ اس کی زبان ہے. اور تیسری چیز ہے زبان کا، صرف زبان بولنا الگ چیز ہے، زبان کا محاورے کے ساتھ زبان بولنا الگ چیز ہے. نہیں، کتنے عرب لوگ ہیں مارکیٹ میں جائے کے بولتے ہیں، دکان میں بیٹھ رہا تھا عربی اردو بولتا ہو تمہارے کو، سامنے والے وہ سامان جوتنے کی جتنی اردو ہوتی ہے، دھنیا بولتا، بیگن بولتا، آلو بولتا، کچھ بولتا، وہ لینے والے کو آدھا کلو پاؤ کلو پیسے قیمت بولتا، بھیج ڈالتا. یہ اس کا اردو بولنا شمار ہوتا. ایسا ہوتے تو اردو کے وہ تمام شعر کیا ہو جائیں گے عربی کے، ڈنگ ڈونگ بیل پوسیس ان دا بیل ہو پٹر ان. یہ کیا معنی ہے اس کے اندر، کیا مطلب ہے اس کے اندر؟ ہم ٹی ڈم ٹی وینٹ اپ دا کیا ہے وینٹ اپ دا ٹری. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کوئی معنی نہیں، خالی بچوں کو خوش کرنے کے الفاظ کی پھیر پھیر ہے، تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے. تو پھر یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نشانیاں اپنے اندر رکھی جس کو آیت کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے واقعی معنوں میں پورا فٹ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا. تیسری جو ہے ٹیسٹ آف ٹائم. سانسکرت زبان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کبھی زبان سانسکرت چلتی تھی، وہ مر گئی. کبھی زمان عیسیٰ علیہ السلام زمانے آرامک زبانیں چلتی تھی، کہاں ہے وہ؟ اس کی عبارت اب ملے تو کیسا کیا کریں گے آپ؟ باقی اس طرح پرانی چیز ملی تھی. ہندوستان کے اشوکا کے زمانے کے اندر کچھ تختیوں کے اوپر لکھ کر لگایا گیا تھا، وہ تختیاں مل گئی تو پھر اشوک کو کہاں سے پکڑ کے لائیں گے آپ پڑھنے کے لیے؟ کون پڑھے گا اس کو؟ یہ زمانے گئی، بائدہ زمان کے ساتھ چلی گئی. مگر آج بھی 1400 سال پورے ہو گئے،
قرآنی زبان ہمارے پاس زندہ ہے. قرآن آج بھی آپ لے جا کر کم از کم پچھڑے ہوئے بستیوں میں رہنے والے عرب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھو, وہ نہیں سمجھا تو مجھے آ کے دوبارہ پوچھو آپ, بھائی میں ایک لے جا کے سورہ طٰہٰ پڑھا تھا یا سورہ مومنون پڑھا تھا اس کے سامنے, یہ بدو ہے, یہ عربی ہے, یہیں کا باشندہ ہے, اپنے آپ کو عربی زبان والا بولتا ہے, اور وہ ایک لفظ بھی سمجھا نہیں بول کے آپ میرے بول سکتے ہیں؟ یقین نہیں. اس لیے ہماری موٹی زبان کے اندر 3ویں کلاس پڑھنے والا عربی جاننے والا آدمی بھی قرآن سمجھنے لگے تھے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں برابر نمازوں میں شریک ہوتے ہیں اور وہ برابر قرآن سنتے رہتے ہیں, اور کبھی کچھ واقعات ایسے آتے ہیں جن کو جو ہے وہ عربی بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, مگر وہ واقعات کے اندر کیا بیان کیا گیا ان کو قرآن گراسپ کر لیتے ہیں اس کے اندر عربی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, وہ ذکرکم تمہارا قصہ اس کے اندر ہے بول کے ہے وہ آیت کا مطلب. ہمارا قصہ, میرا, ارے میرا, میرے باپ کا, میرے دادا کا, خاندان کا, ہمارا قصہ اس میں ہے, کہاں ہے, کون سے پیج میں ہے, لیٹ می سی. قرآن پورا پلٹا الف لام میم سے لے کر پورے ناس تک پڑھی, کچھ بھی دکھا نہیں, نہ باپ کا قصہ ہے نہ دادا کا قصہ ہے. یہ کیا مصیبت ہے. میں کہتا ہوں بسکا رہوں گا, ریڈ کریں گے, دوبارہ ریڈ کیا, کچھ بھی سمجھ رہا, پھر کیوں ایسا بولا کہ تمہارا قصہ ہے بول کے؟ اللہ تو غلط نہیں بولتا, میرا کون سا قصہ اس کے اندر ہے؟ کس حیثیت سے مجھے اس واقعے کو دیکھنا چاہیے؟ میرا قصہ ہے, اللہ بول رہا ہے, تو قصے کے دیکھنے کے بہت سارے ہوتے ہیں, سمجھے؟ تو انہوں نے دوبارہ ری تھنک کیا, اس کے اوپر تدبر کیا. میرا قصہ ایز اے ہیومن بینگ, ایک انسان کی حیثیت سے اللہ میرا قصہ بیان کر رہا ہے. پھر پلٹ کر دیکھا تو آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا, پانی سے, مٹی سے, پھر اس کے بعد نسل آگے کیسے بڑھی, اس کے بعد پھر کیسا انسان, اس کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا واقعات گزرے, کون سے پیغمبر آئے, کیا کیا ان کے ساتھ ہوا, پھر ان کے ایک کے بعد جوڑتے گئے, تو پھر ان کے سامنے بات سامنے کھل کر آئی کہ ہمارا ذکر انسان کی حیثیت سے اللہ بیان کرنا چاہتا ہے, اور ہم انسان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. دیکھو, تو یہ چیز ہمیں تدبر کے ذریعے سے ملتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کرنا ہے, تو ہمارا اٹیچمنٹ اس حیثیت سے دیکھنا, یہ قرآن ایک یونیک کتاب ہے, اور اس کے اندر ہر انسان کے لیے ہدایت کا انتظام ہے, ہر حیثیت سے اس کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے. ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہو گئی ہے. تو ایک صاحب جو ہے اسپیشلسٹ تھے, بہت سارے قسم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایک اسپیشلسٹ آپ کو معلوم ہے, اسپیشلسٹ بولو, دانتوں کا اسپیشلسٹ, وہ ہڈیوں کے بارے میں کچھ بھی بولتا نہیں. ایک اسپیشلسٹ بولو, آنکھوں کا اسپیشلسٹ, آپ جا کر مجھے بخار ہے بولے تو دوسری جگہ جاؤ, بھیج ڈالتا. اور دو آپ ایک اسپیشلسٹ بولو, ڈینٹسٹ بول دیے. آرتھو ہے, ہڈیوں کا اسپیشلسٹ, اس کے جا کے بعد آپ کہے کہ میرا ناخن اکھڑ گیا بول تو دیکھتا جن تمہارے کو ہے نہیں. تو اس میں ایک جسم کا ایک اسپیشلسٹ بول کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اسی بنیاد پہ پیسے وصول کر رہے ہیں آپ سے, ہے نہیں. تو ایک صاحب جو اسپیشلسٹ تھے اوشنالوجی کے, سمندروں کے اندر سفر کر کے بزنس کرنے والے تھے. وہ اسپیشلسٹ تھے, اس کے بزنس تھے, ان کے بڑے بڑے ہوتے. تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا ساتھی جو ہے, میں سفروں پہ جب جا رہا تھا تو ایک انگریزی قرآن کا ترجمہ لا کے میرے ہاتھ میں دے دیا, خالی ٹائم کے اندر پڑھ لینا, سمندر میں جا رہا ہے تو فرصت ہے تو پڑھ لینا بول کے. قرآن میں لے گیا, اس کو پڑھا, واپس آنے کے بعد بول رہا ہے یہ قرآن لکھے سو کون لکھے مجھے بولو اب. تو اس نے بولا اس نے قرآن لکھا کوئی نہیں ہے, اللہ کے پاس سے نازل ہوا. نہیں, کوئی ایسا انسان لکھا ہے جو میرے جیسا سمندر کے بارے میں باریک باریک بات کو جانتا ہے. قرآن کو میرے جیسا کوئی انسان لکھا ہے جو سمندر کے بارے میں باریک باریک جانتا ہے. بولا کیا مصیبت آئی یار, کیا ہو گیا تمہارے کو, دماغ تو ٹھیک ہے. اس کا اس کے اندر ایک ذکر ایسا ہے سورہ نور کے اندر, ظلمات بعضها فوق بعض, جو آیت وہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب سمندر کے اندر جو ہے, جو آج کل فزکس کے ذریعے سے لوگ ماڈرن فزکس کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کے اندر روشنی اترتی ہے تو کیا پوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب پانی کے اندر جو ہے ہیجانی آتی ہے, یعنی حرکت آنے لگتی ہے طوفان کے ذریعے سے, تو وہاں اس کے اوپر جو لہریں ایک کے اوپر ایک لہر آتی ہے, وہاں جو نیچے آنے والی لہریں اپنے میل کو ساتھ لاتی ہے, تو پھر اس وہاں سے جو کیفیت وہاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کیفیت کی باریکی کو جاننے والا انسان یہ لکھا ہے.
تو انسان بولا, دوسرا آدمی بولا یہ انسان نہیں لکھا, اس کیفیت کو پیدا کرنے والا لکھا ہے, اس کیفیت کو سمندر کے اندر اس حالت کو پیدا کرنے والا وہ لکھا ہے. تو اس نے پڑھا تو بولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو بڑی چیز نہیں لگی سمجھ میں آنے کے لیے, سمجھے. اور بات لمبی ہے, بات آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کرنے سے بات ختم کر دیتا ہوں. کسی اور موقع پہ انشاءاللہ شیئر کریں گے, آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی. تو یہ چیزیں پیش کرنے والا قرآن ان فیکٹ یونیک بک ہے, اور ہر انسان کو پڑھنا چاہیے, اور جو ہے اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے. ایک چھوٹی نصیحت, جو آپ مسلمان ہیں, آپ ماشاءاللہ زیادہ تر جو ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے وہ زمین ہے جو پانی کو لیتی ہے اور اپنے حد تک جو ہے گیلی ہوتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا, جب سوکھ پڑتی ہے تو سوکھ جاتی ہے. دوسری زمین وہ ہے جہاں اس کے اوپر پانی پڑتا ہے, وہ گیلے ہونے کا نہیں ہونے کا دونوں برابر ہے, اس کے اوپر کے پانی کو باہر ڈھکیل دیتی ہے. پتھر کے اوپر بارش پڑتا ہے تو کیا فائدہ اسے, کچھ اناج اگتا ہے, کچھ نہیں. تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو پانی کو جمع کرتی ہے اور لوگوں کو پھر پہنچاتی ہے. تالاب میں پانی بھرتا ہے, لوگ اس سے نکالتے ہیں, جانوروں کو پلاتے ہیں, کھیتی باڑی بڑھتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ اس تیسری قسم کی زمین بن جائیے, تیسری قسم کی زمین بن جائیے. علم حاصل کرو, اوروں تک پاسان کرو, اوروں تک پاسان کرو. اپنے لیے دعوت کا ایک حصہ بنا لو. اپنے ساتھی جہاں کہیں بھی ہو, وہ کون سی زبان کا ہے, کون سی قوم کا ہے, کیا چاہتا ہے, وہ چھوڑ دو. لیکن یہ جانو کہ اس کی زبان ایک چیز ہے, تو اس کے ذریعے سے میں اللہ کے کلام کو اس تک کیسے پہنچاؤں. کبھی صبح میں, کبھی شام میں, کبھی ہفتے میں ایک بار, کبھی مہینے میں ایک بار اسے اسپیشل ملاقات کرو, یہاں تک کہ ایک نسخہ اس کے ہاتھ میں پہنچائے اور اسے ریپیٹ کرتے پوچھے یہ قرآن کو وہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل کھول دے اس کا, اور کسی کوئی پوائنٹ کے اندر وہ جو ہے مسلمان ہو جائے. آپ کے لیے بھی, اس کے لیے بھی. اللہ جزاکم اللہ خیراً, بارک اللہ فیکم. يا حامل القرآن